بیچارے نے کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے سکے بھی دیے, روپیز بھی دیے, ڈالرز بھی دیے, جو جہاں جہاں دنیا میں تھے. یہ پوری دنیا کے لیے اپیل تھی, چونکہ کچھ زیورات بھی آئے ہیں تو اس کی کچھ پکچرز ہیں, دکھائیے ذرا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ جناب یہ تو بہت سارے پیسے آ گئے. اب یہ دیکھیں بیچاروں نے جو جمع کیے ہوئے پیسے تھے وہ بھی انہوں نے نکالے. لیکن میں یہاں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. دعوت اسلامی کا اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ کا تقریباً 3 کروڑ روپے کا خرچ ہے, تو یہ ماہانہ تقریباً 90 کروڑ بنتے ہیں, اور ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 10 ارب روپے سال کے بن جاتے ہیں آل ٹوگیدر. دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے جامعات, مدارس اور ہمارے مبلغین اور دیگر کام ہیں. تو یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ یقیناً ہے, لیکن ابھی بہت ضرورت ہے. یہ سٹارٹ ہے, یوں سمجھ لیں. یہ لوگوں نے اپنی جیبیں خالی کی ہیں, لیکن جس طرح نگران شورا نے دوپہر کو بھی کہا تھا کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ, اپنے ڈونیشنز بھی دعوت اسلامی کو انشاءاللہ دینے ہیں. کیا فرماتا ہے صاحب؟ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے. یہ تو ظاہر بیچاروں نے محبتوں میں جو جیب میں تھا وہ دے دیا, لیکن جو جن کی زکوٰۃ بنتی ہے انہوں نے تو زکوٰۃ پوری دینی ہے نا اس بار. ظاہر دینی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے جو ہم پر, جن پر زکوٰۃ فرض ہے. خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جن پر فرض کی ہے, جن کو دینے والا بنایا ہے. تو انہیں تو اور دینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, زیادہ خرچ کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اور ہمارا یہ دیا خرچ ہو. یہ پتہ ہے یہ دیا اتنا خوبصورت ہے کہ مستحق کو بھی دیا جاتا ہے. اس سے مستحق کو دینے کا ثواب کہ زکوٰۃ ادا ہوئی. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ ثواب ہے جس کو ہم غور کریں, وہ علم دین کی ترویج و اشاعت, یعنی علم دین, نیکی کی دعوت کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہونا. یہ اس میں ایک دوسرا ثواب شامل ہے کہ مستحق کو تو زکوٰۃ تو جائے مستحق کو رہی ہے, اس کے بعد ہی پھر یہ آگے مطلب شرعی طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور دین کی خدمت بھی ہو گئی, یہ ہے. اور دوسرا ونڈو آپ کے سامنے ہے. پھر اب تو ایک پوری ایک پٹی ہے آپ کا, ایک یہ آپ کا جو بھی اس پر روپیہ آ رہا ہے, وہ روپیہ جو آپ ابھی دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں, ہم سب جو اس پر جو ہم روپیہ دے رہے ہیں, اور روپیہ ان تمام دینی, سماجی اور بھلائی والے جو بھی نیکی کے اور جائز کام ہیں ان سب میں خرچ ہو جائے گا. تو یہ ماشاءاللہ کیونکہ اب یہ شروع ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بس آپ دل کھول کر دیں. اس میں انشاءاللہ غریبوں کی, حاجت مندوں کی مدد, تو دینی کام, تو سماجی کام, تو جائز اور نیک اور بھلائی کے اور خیر خواہی والے, یہ سارے کام اس میں شامل ہو گئے. اللہ کا کروڑوں کرم ہے ماشاءاللہ. جی کالز دیں. حق تعالی نے کیا قرآن ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آج میرے دکان پر جو سیل ہوئی ہے نا وہ ساری انہوں نے اپنے گلے سے نکال کر ہمارے اسلام بھائی کو دے دی ہے. یہ بھی تو لوگ ہیں نا, یہ ان کا مکتبہ تھا. کیا بات ہے, کمال ہے یار, کیا بات. کیسے کیسے لوگ ہیں عبدالحبیب بھائی. یعنی یوں سمجھو کہ مطلب وہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے کئی پیسے والوں کو شاید سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا کہ یار طے کرنا مشکل ہے کہ ہم زیادہ سخی ہیں کہ یہ زیادہ سخی ہے. یعنی کوئی 1 لاکھ میں سے 10,000 روپے دے رہا ہے, اور کوئی 10,000 میں سے 999 روپے 9,999 روپے دے رہے ہیں, یا پورے کے پورے 10,000 روپے دے رہا ہے. اب آپ فیصلہ کریں کہ سخی کون. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے, سخاوت کا تعلق دل سے ہے. اللہ جس سے چاہے یہ سخاوت کا جذبہ دے دے. آقا کی امت کے سب سے بڑے سخی, آقا کی امت کے سب سے بڑے سخی امتیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے بڑے سخی وہی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دیا, اور کہہ دیا کہ گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. یہ بہت بڑی سخاوت ہوتی ہے. اور سخاوت عثمان غنی کا نام بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے صدقے ہمارا دیا بھی قبول فرمائے. اب انہی کے صدقے قبول ہوگا, باقی نیتوں کے ٹھکانے تو ہے نہیں. مطلب آپ اور ہم تو دنیا دیکھ رہی, ہم دے رہے ہیں نا. غریب آدمی زیادہ سخی ہوتا ہے. نہیں, غریب آدمی زیادہ نہیں, آپ اور میں اس وقت جو رکھ رہے ہیں نا, دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ اور میں رکھ رہے ہیں. ہمارا تو پتہ نہیں بنے گا کیا, مگر میں تو ان کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ جو رکھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے, میسج بھی نہیں رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, دے رہے ہیں. اللہ ان دینے والوں کے صدقے میں ہماری خطائیں بھی معاف کر کے ہمارے یہ مطلب کام قبول فرما لے.
दावत दोपहर को इस्लामी मैसेज आया था ना हुजूर के, एक बंदे का मैसेज था कि मैं कर्जे में भी हूं और कल से राशन ढूंढ रहा हूं, मुझे राशन नहीं मिला, आज घर पे थका आ रहा हूं, 10 रुपए जेब में, मैं वही दावत इस्लामी को दे रहा हूं। अब ऐसा जज्बा, ऐसा 100% दिल, दिया ना। अल्लाह इनके सदके कबूल फरमा ले। बल्कि 100% है ये लोग यार। क्या बात, ये अल्लाह ने दिया, अल्लाह दिल देता, अल्लाह जज्बा दे देता है। भाई ये सब अल्लाह ही की रहमत है, उसी का करम है। और अमील सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जज्बा किसी का सगा नहीं होता। जज्बा किसी का सगा नहीं है, अल्लाह जिसको चाहे जज्बा दे दे, जज्बा जज्बा होता है। जी कॉल्स दें।